السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل عقیدہ اہل سنت کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اینڈ شیئر کیجیے۔ عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، نشین قوانین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وأهل بيته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، آمنت بالله وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ باطل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ باطل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، سردابا قدم ہے تنے سلطان زمن پور، سردابا قدم ہے تنے سلطان زمن پور، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول، اور دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ملتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی گورے مہن پھول، اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی۔ اعلیٰ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کے تعلق سے یہ شعر لکھتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ وہ چمن کیسے چمن ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغوں سے کھلا ہے۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، یعنی ان کو جو ہے حضرت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلی کہا، اور اسی کلی سے جو پھول کھلے ہیں وہ امام حسن اور حسین ہیں. جو زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. آئیے کچھ عرضوں میں اس سے قبل سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت دلپوشینہ معطر پسینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار پیش کیجیے. پڑھیے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلام، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ لگ گئی اور یہ عاشورہ کی رات ہے. بڑا ہی مبارک رات ہے. یہ عاشورہ کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. عاشورہ کے تعلق سے ایک حدیث شریف میں اگر روزے کی بات کی گئی ہے تو دوسری حدیث میں وہی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کے روز اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اچھے میوے پکوائے، اچھے اچھے کھانے پکوائے اور شکم شیر ہو کر کے اپنے بال بچوں کو کھلایا، اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی. وہ گھر میں رب تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رزق عطا فرمائے گا. ایک حدیث میں تو روزہ رکھنے کی جو حکم دیا گیا ہے کہ روزے رکھو عاشورہ کے دن، اور دوسری حدیث میں وہی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عاشورہ کے روز تم اپنے گھر میں اچھے اچھے کھانے پکاؤ جو تمہاری حیثیت کے مطابق ہو. وہ کھانے پکاؤ اور اپنے بال بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں کہا، اپنے بال بچوں کے لیے. بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو سو کسی کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو ان کے نام پر کھانا پکوا کر کے غریبوں میں یتیموں میں کھلاتے ہیں کہ تاکہ ان کو اظہار ثواب ملے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ یتیموں کو کھلاؤ یا غریبوں کو کھلاؤ، اپنے بال بچوں کے، بال بچوں کا خاص اس میں ذکر ہے کہ اپنے بال بچوں کو جس نے اس طرح سے کیا وہ گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہوگی، وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، اس گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی. تو جب عاشورہ کا دن آئے تو اپنے بال بچوں کے لیے اچھے اچھے کھانا پکوائیں، اچھے جو میوے پکوائیں. حضرات محترم اس دن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوکھا سوکھا کھانا پکاتے ہیں. بہت سے ایسے، میں فاتحہ کا نہیں جاؤ دیکھتا ہوں سوکھا سوکھا کھانا پکواتے ہیں اور اس میں فاتحہ دلواتے ہیں. مگر حدیث شریف میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اچھے کھانے پکانے کا حکم دیا ہے. اس میں کھانا اچھے سے پکوائیے اور اپنے اہل و عیال کو کھلائیے پیٹ بھر کے. جتنا کھلائیں گے اتنا ثواب ہے، اس میں ثواب ملے گا. اور دنوں میں آپ کھانا پکائیں گے اور کھائیں گے، گرو مسلم دے کر کے آئیں گے مگر کچھ ملے گا نہیں، آپ کے ہاتھ سے جائے گا. جو جا رہا ہے وہ روپے پیسہ تو آپ ہی کا ہے نا. اگر آپ جو سو ملک مسلم لے کر کے لے کے آئیں گے اور دنوں میں تو آپ کے جیب سے جو سو خالی ہی ہونے والا ہے، کچھ آنے والا نہیں ہے. مگر حضور کی حدیث کے مطابق اگر آپ عاشورہ کے دن اچھے جو سو کھانا کھلائیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں جو سو اضافہ ہوگا، آپ کے رزق کو بڑھا دیا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ، تو عاشورہ کی رات آ چکی ہے، کل عاشورہ کا دن آنے والا ہے. آپ افضل جو روزے رکھنے کے قابل ہوں وہ روزہ رکھیں اور اپنے بال بچوں کے لیے اچھے کھانا پکوائیں اور اپنے بچوں کو شکم شیر ہو کر کے پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں. بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، محرم میں دیکھیے آپ حضرات بہت جگہوں میں کھچڑا بھی بنتا ہے.
بہت سے لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کھچڑا بنواتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ سنت ہے، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو بھی باہر سے ٹھہری تھی، جب لگی تھی، تو یہ عاشورہ کا ہی دن تھا۔ یہ عاشورہ کا ہی دن تھا جب انہوں نے جب سے ان کی کشتی جو بھی باہر سے ٹھہری تو ان کے کشتی کے اندر جتنے بھی غلے تھے سب چیزوں کو نکالا، اس میں گیہوں تھا، جو تھا، چنا تھا، چاول تھے اور بہت ساری چیزیں، یعنی 7 چیزیں تھیں اس کے اندر، 7 چیزیں تھی۔ وہ 7 چیزوں کو ایک ہی ساتھ ملا کر کے جو سب پکاتے ہیں اور وہ لوگ کھاتے ہیں عاشورہ کے روز۔ تو وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی سنت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ابھی بھی یہ محرم الحرام کا جو عاشورہ کا دن ہوتا ہے، اور مصر کے لوگ جو ہے سو اس چیز کو بھی ابھی بھی وہاں پہ رکھے، مصر میں ابھی بھی آپ کو جو سو کھچڑا ملے گا۔ وہاں کے مصری لوگ جو سو دوسرے لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں کے جو ہم لوگ اپنے لفظ میں کھچڑا بولتے ہیں، اور جو ہر ایک علاقے کا ہر ایک ملک کا جو سو الگ الگ بھاشا ہے، تو وہاں کے لوگ جو سو دوسرا کچھ بھاشا استعمال کرتے ہیں۔ مگر ابھی بھی جو محرم الحرام کے وقت میں جو کھچڑا وہاں پہ بنتا ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی سنت کو وہ زندہ کرنے کے لیے اس کھچڑے کو بناتے ہیں۔ تو کھچڑا ہمیں بھی بنانا چاہیے اور لوگوں میں بانٹنا چاہیے، کھلانا چاہیے، ثواب کا کام ہے، یہ مثال ثواب کا کام ہے۔ تو جگہ جگہوں پر کھچڑا بن رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کمیٹی والے ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ کھچڑا کا اہتمام کیجیے، کھچڑا بنانے کا جو آپ لوگ بھی اہتمام رکھیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اسی طرح سے اہتمام رکھیں اور آپ لوگ بھی اس میں شرکت کریں۔ پہلے کے پڑھے تو دیکھا اللہم صلی اللہ صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ عاشورہ کی رات ہے اور یہ وہی رات ہے جس میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف یہ رات بھر کا وقت دیا گیا تھا، کیونکہ 9 محرم الحرام کو جب یزیدیوں کے لشکر نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ کی طرف حملہ کرنا چاہا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ اے لوگوں، مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کا وقت دے دو، تاکہ ہم لوگ جو ہے سو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاست کر لیں۔ ایک رات کا وقت مانگا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابن سعد نے انہیں ایک رات کا وقت دے دیا تھا، اور یہ وہی رات ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام اہل و عیال، ان کے عزیز و اقارب رات بھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سجدہ کرتے رہے، رات بھر تسبیح و تحلیل کرتے رہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہے، ایسے سجدہ کیے، پھر انہوں نے اس کے بعد کوئی سجدہ نہیں کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہی عاشورہ کا دن جب آتا ہے، عاشورہ کا دن آتا ہے، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تمام اہل و عیال کو جگاتے ہیں، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کے لیے تمام اہل و عیال کو جگاتے ہیں، تمام لوگ جب جاگ جاتے ہیں، جاگنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے، صبح کا سب جو آتا ہے، حضرات محترم سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد تمام لوگ جو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر ابن سعد کے خیمے میں بھی جو ہے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے،
ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خیمے میں بھی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں. اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد میدان جنگ میں جاتے ہیں. میدان جنگ میں جانے کے بعد ابن سعد اور کوفہ والوں سے، تمام کوفیوں سے، تمام یزیدیوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو جاتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے کوفہ والوں، اے لوگوں، مجھے دیکھو، میں نواسہ رسول ہوں. میرا نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. میرے والد محترم کا نام حضرت علی المرتضی شیر خدا جو ہے. اور تم لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو نواسہ رسول ہوگا. اے لوگوں، تم نے مجھے بے شمار خطوط دے کر کے بھیج کر کے بلوایا ہے، اور جب میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں تو تم نے مجھے غداروں کے حوالے کر دیا، تم نے مجھے دشمنوں کے حوالے کر دیا. اگر تم لوگ جو ہے میرا آنا تم لوگوں کو پسند نہیں ہے تو مجھے جہاں سے میں آیا تھا وہاں واپس چلے جانے دو، یا میرے ہاتھ پر چھوڑ دو، میری مرضی میں جہاں چاہوں چلا جاؤں. برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ مربوط کوفیوں کے سامنے تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر ان کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کو سمجھ نہیں پائے. اور بدبخت شمر جو تھا، بدبخت جو تھا وہ وہاں کے یزیدی تھے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے امام حسین، آپ کو ہم جانے اسی وقت دیں گے جب آپ جو ابن زیاد کے حکم پر جو آپ چلیں گے اور یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، تب جا کر کے ہم آپ کو یہاں سے جانے دیں گے، تبھی آپ کو جو چھوڑیں گے. حضرات محترم، حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ یزیدی لشکر کسی طرح سے ماننے کے لیے راضی نہیں ہے. میرا خون بہا کر کے ہی یہ لوگ دم لیں گے، یہ لوگ جو جنگ کر کے ہی دم لینے والے ہیں، کسی طرح سے ماننے والے نہیں ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور اپنے ایک غلام کو کہتے ہیں، اونٹنی جب بیٹھ جاتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی سے اتر جاتے ہیں اور اپنے ایک غلام کو کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کو باندھ دو. وہ اونٹنی کو باندھ دیتا ہے. حضرات محترم، اب غول بن یزید جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے لے کر کے آیا تھا، جن کو وہاں سے گھوڑے نہیں دیا، وہ غول بن یزید جب دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور سب سے پہلے کوفہ والوں کے پاس جاتا ہے، کوفیوں کے پاس جاتا ہے اور کوفہ والوں سے کہتا ہے کہ اے کوفہ والوں، تم جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جنگ کرو گے؟ ابن سعد کہتا ہے واقعی میں ہم جنگ کریں گے، اور ایسا جنگ کریں گے ہے یہ غول بن یزید کہ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے. یہ سروں کی بارش ہوگی، ہاتھیں کٹ کر کر کے اس طرح سے گریں گے، یہ بارش سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی. برادران ملت اسلامیہ، غول بن یزید کہتا ہے کہ ابن سعد، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں 3 باتوں کا جو حکم دیا ہے، ان 3 باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کو تو مان لو. وہ کہتا ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور اس کی باتوں کو منظور کر لیتا، مگر میرے اختیار میں نہیں ہے. حضرات محترم، پھر بھی غول بن یزید کوفہ والوں سے کہتے ہیں اے کوفہ والوں، کیا تم لوگوں نے جو امام حسین کو خطرے بھیج کر کے نہیں بلوایا؟ انہیں جو خط بھیج کر کے بلوایا ہے، اور اب جب تمہارے پاس آ گئے ہیں تو تم لوگوں نے انہیں اپنے جو غداروں کے حوالے کر دیا ہے، انہیں تمہارے دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے. اے کوفہ والوں، تم جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جب آئے، تم لوگوں نے ان کا راستہ روکا، ان کو جو مجبور کیا یہاں اترنے کے اوپر، اور جب وہ یہاں اتر گئے ہیں تو روئے زمین کی کسی بھی جانب تو نہیں جانے دے رہے ہو، انہیں جو چھوڑ بھی نہیں رہے ہو. حضرات محترم، اب لوگوں نے غول بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیا، اور غول بن یزید کے اوپر جو تیر چلا دی. غول بن یزید وہاں سے بھاگ نکلے، کیونکہ اس وقت جو جنگ کی شروعات نہیں ہوئی تھی، جنگ کا نقارہ نہیں بجا تھا. حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں غول بن یزید جاتے ہیں، اور جانے کے بعد بڑے ادب و احترام سے ہاتھ جوڑ کر کے معافی تلافی کرتے ہیں. کہتے ہیں اے امام حسین، مجھے یہ معلوم نہیں تھا
کہ ان لوگوں نے آپ کو جو ہے سو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے 3 شرطوں میں سے کوئی بھی شرط کو یہ لوگ نہیں مانیں گے. اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں آپ کو مجبور نہیں کرتا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ لوگ جنگ کے لیے یہاں بلائے ہیں تو مجھے میں آپ کو جو ہے یہاں آنے پر مجبور نہیں کرتا اور اسی وقت وہیں سے آپ کو میں جانے دے دیتا. مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوفہ والے آپ سے غداری کریں گے. اے امام حسین, میں آپ کے قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں, آپ سے میں جو رجوع ہونا چاہتا ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یزید واقعی میں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور تم جو سو گھوڑے سے اتر کر کے کھڑے ہو جاؤ. حضرت بن یزید فرماتے ہیں کہ نہیں, اب میں گھوڑے سے اسی وقت اتروں گا کہ جب میں شہید ہو جاؤں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, جو تمہیں اچھا لگے وہ کام کرو. اب بن یزید کے بدن پہ کپکپی چھانے لگتی ہے, کپکپی جو سو آنے لگتی ہے اور خوف و حراس سے ڈرنے لگتے ہیں. وہ اس لیے ڈرنے لگتے ہیں کہ یہ لوگ جو سو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی نواسۂ رسول کو, حضرت علی کے بیٹے کو, حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے کو بلا کر کے ان سے جو سو جنگ کر رہے ہیں, یہاں قتل و قتال کرنے والے ہیں. اس خوف سے ان کا دل کانپنے لگتا ہے. جب ان کا دل کانپتا ہے تو ان کے قبیلہ کا ایک شخص رہتا ہے, حضرت حور بن یزید کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ اے حور بن یزید, آج سے پہلے میں نے تجھے اس طرح سے کانپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, اور اگر مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھتا تھا کہ کوفہ کا سب سے بہادر اور شجاعت شخص کون ہے تو میں تیرا ہی نام لیتا تھا. مگر آج تیرے دل میں یہ کپکپی کیسی ہے, آج یہ ڈر اور خوف کیسا ہے؟ حضرت حور بن یزید فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیے ہیں اور اپنی عاقبت کو برباد کرنے والے ہیں. حضرت امام حسین کو کوفہ بلا لیے ہیں اور یہاں کے لوگ ان سے جنگ کرنے والے ہیں. یہ جنگ کا نقشہ بڑا ہی خطرناک ہوگا. اپنے اس قبیلہ کے شخص سے کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے, مگر میں جنت کو جو سو خریدوں گا, جہنم کی طرف میں کبھی نہیں جاؤں گا. چاہے میرے جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, مگر میں جہنم کی طرف نہیں جاؤں گا, میں جنت کی طرف جاؤں گا. برادران ملت اسلامیہ, حضرت حور بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اب ادھر جو ہے ابن سعد جو ہے نقارہ بجوا دیتا ہے, جنگ کا نقارہ بجواتا ہے اور اپنے جو علم بردار, اس کا جو علم بردار رہتا ہے, اپنے علم بردار سے کہتا ہے کہ جھنڈا میرے قریب لے کر کے آؤ. اس کا علم بردار جو جھنڈا لے کر کے, جو لشکر کا علم بردار رہتا ہے, جھنڈا اس کے جب قریب لے کر کے آتا ہے, جب جھنڈا اس کے قریب لے کر کے آیا ہے, ایک اپنے ہاتھ میں ایک تیر لیا ہے. تیر لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کی طرف رخ کیا ہے, ان کی طرف چہرہ کیا ہے اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے, اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اے سپاہیوں دیکھو اور گواہ ہو جانا اور گواہی دینا کہ سب سے پہلے میں نے ہی جو جنگ کی شروعات کی ہے, سب سے پہلا تیر میرے ہی ہاتھ سے چلا ہے, اور وہ تیر جو چلا دیتا ہے. اب اور بھی ان کے سپاہی جو تیر چلا دیتے ہیں اور جنگ شروع ہو جاتا ہے. حضرات محترم, اب جو ہے ابن سعد کی طرف سے دو ایسے شخص آتے ہیں جن کا نام, ایک کا نام سالم رہتا ہے, دوسرے کا نام یسار رہتا ہے. وہ دونوں جو سو ابن زیاد اور زیاد کے آزاد کردہ غلام رہتے ہیں. وہ لوگ آنے کے بعد, جنگ کے میدان میں آنے کے بعد آواز لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ آؤ میری طرف آؤ, جنگ کے لیے بلانا شروع کر دیتے ہیں. اب جنگ وہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے سے ایک شخص جو ہے سو تیار ہوتا ہے جن کا نام جو سو عمیر آیا ہے. وہ شخص تیار ہوتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سو کہتا ہے آپ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روک دیتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو روکتے ہیں تو وہاں پہ ایک شخص اور رہتا ہے جن کا نام عبداللہ آیا ہے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے امام حسین مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیر سے لے کر کے سر تک دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہی ہیکل شخص ہے, یہ بڑا ہی بہادر شخص ہے. ان کو اپنے دل ہی میں سوچتے ہیں کہ یہ بڑا بہادر شخص دکھ رہا ہے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں. جب وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں اکیلے جاتے ہیں, ادھر سے دو لوگ ہیں, ادھر سے یہ اکیلا شخص ہے. امام حسین کے خیمے سے جب عبداللہ جو سو میدان میں پہنچا ہے, وہ شخص پوچھتا ہے, سالم اور یسار پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور تمہارا نسب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا نام عبداللہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے, تم سے ہم جنگ نہیں کریں گے, جا کر کے عمیر کو بھیجو. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور سالم اور یسار دونوں ان کے قریب تھا. سالم پیچھے تھا اور یسار ان سے آگے تھا. یسار کو جو آواز دے کر کے کہتے ہیں, اے یسار تم مجھ سے جنگ کرنے کے مجھ سے جنگ کرنا تم اپنی بے عزتی سمجھتا ہے, او فاحشہ کے بیٹے تم جو سو مجھ سے جنگ کرنا بے عزتی سمجھتا ہے. اور اپنی تلوار نکالتے ہیں اور یسار کے اوپر جو سو چلا دیتے ہیں. یسار فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب سالم جو سو ان کے اوپر دوڑتا ہے. سالم سے بھی اسی طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں اس کو بھی جو سو فنار کر دیتے ہیں. اب ان کی بیوی جب دیکھتی ہے یسار سالم جو سو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب تلوار چلاتا ہے تو ان کے الٹے ہاتھ کی جو سو انگلیاں کٹ جاتی ہے. اب وہ سیدھے ہاتھ میں جو سو سیدھے ہاتھ میں اپنا تلوار لے لیتے ہیں اور جنگ کرتے رہتے ہیں اور اس کو بھی فنار کر دیتے ہیں. جب وہ فنار ہو جاتا ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ لگاتے ہیں. ان کی بیوی جب یہ دیکھتی ہے تو خوشی سے مچل پڑتی ہے اور اپنے خیمے سے باہر نکل کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ ایک چھری یا ایک لکڑی اٹھا لیتی ہے اور دوڑتے ہوئے جو سو جنگ کے میدان میں چلی جاتی ہے اور اپنے جو سو شوہر کو آواز لگاتی ہے کہ شاباش میرے شوہر شاباش, اسی طرح سے تم جنگ لڑتے رہو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اپنی جان کو شہید کر دو, ان کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دو. اب وہ اپنے بیوی کو دیکھتے ہیں تو اپنے بیوی کو جو سو خیمے میں پہنچانے کے لیے دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں مت آؤ, اپنے خیمے کی طرف چلے جاؤ. مگر ان کی بیوی جو سو مانتی نہیں ہے کیونکہ ان کے ایک ہاتھ میں مار لگی ہوئی تھی, دوسرے ہاتھ سے وہ تلوار پکڑے تھے. جس ہاتھ میں وہ تلوار پکڑے تھے اس ہاتھ سے جو سو کافروں کا خون ٹپک رہا تھا اور دوسرے ہاتھ جس میں ان کی انگلیاں کٹ چکی تھی اس ہاتھ سے بھی ان کا خون جو سو ان کا اپنا خون ٹپک رہا تھا. برادران ملت اسلامیہ وہ اپنی پوری طاقت نہیں لگا پائے مگر ان کی بیوی پھر جو ان کو اپنے ہاتھ کو جو سو چھڑا لیتی ہے اور جنگ کے میدان کی طرف دوڑتے ہوئے چلی جاتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا ہے تو ان کو جو سو کہا ہے, آواز لگا کر کے کہا ہے کہ اے عبداللہ اور ان کی بیوی تم لوگ دونوں جنتی ہو اور تم لوگ دونوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ہو. اور ان کی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے خاتون تم واپس چلی آؤ کیونکہ ہمارے اسلام میں یہ حکم نہیں ہے, یہ اجازت نہیں ہے کہ عورتیں جنگ کے لیے جائے, عورتیں میدان جنگ میں جائے. برادران ملت اسلامیہ اب وہ خاتون جو سو خیمے میں واپس چلی آتی ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شجاعتی اور بہادری کے ساتھ ایک ایک دشمنوں کو جو سو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. آخر کار میں جو سو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد البارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں بھی بہت سارے کرامات دکھائے. ان کراماتوں میں سے دو تین کرامات آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ سنیے کیا کیا کرامات تھے جو کہ علماء کرام بڑے بڑے فقہاء کرام کا یہی کہنا ہے. یعنی حضور خواجہ غریب نواز کو آپ دیکھ لیجئے کہ حضور خواجہ غریب نواز نے آنا ساگر کو حکم دیا تو پورا ساگر کا پانی جو ایک لوٹے میں آ گیا. تو وہ امام حسین جن کا غلام حضرت خواجہ غریب نواز ہے, اگر وہ نہر فرات کو حکم دیتے تو کیا نہر فرات نہیں آتا, وہ بھی دوڑتا چلا آتا. ان کی کرامات کو دیکھیے, اگر وہ وہاں پہ اپنے کرامات کو ظاہر کر دیتے تو برادران ملت اسلامیہ نہر فرات ان کے قدموں میں آ جاتا, مگر اپنی کرامات کو وہاں ظاہر نہیں کیا. دوسرے کرامات کو دیکھیے, ایک مرتبہ ایک شخص تھا
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کی طرف دیکھتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے پیچھے جو سو گڈھا کھود دیے تھے اور گڈھا اس لیے کھودے تھے, گڈھا کھودنے کے بعد اس گڈھے میں آگ لگا دی تھی تاکہ پیچھے سے کوئی شخص, پیچھے سے کوئی جو سو کافر ان پر حملہ نہ کر سکے, پیچھے سے کوئی یزیدی ان پر حملہ نہ کر سکے. اس لیے انہوں نے پیچھے کے حصے میں, اپنے خیمے کے پیچھے کے حصے میں جو سو گڈھا کھودنے کے بعد اس گڈھے میں آگ لگا دی تاکہ وہاں سے کوئی آ نہ سکے. اگر کوئی آئے تو آگے اور سامنے کے جانب سے ہی آئے, اور جب آگے اور سامنے کے جانب سے آئے گا تو ہم ان سے پہلے جو سو ملاقات کر لیں گے. خیمہ محفوظ رہے گا, ہماری عورتیں محفوظ رہیں گی, ہمارے بچے محفوظ رہیں گے. اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تدبیر جو سو پہلے سے جو سو سوچ رکھے تھے. جب اس گڈھے کو ایک شخص دیکھتا ہے کہ اس میں آگ لگ رہی ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے, اے امام حسین, تو نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا رکھی ہے, وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا رکھی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, بدبخت, تو کیا سوچتا ہے کہ میں جہنمی ہوں, میں جہنم میں جاؤں گا. اس وقت حضرت محمد مسلم بن اوسجہ, جو مسلم بن اوسجہ وہ شخص ہے جو کوفہ میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دے رکھی تھی, اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ساتھیوں میں سے وہی مسلم بن اوسجہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے امام حسین, مجھے آپ اجازت دے دیجئے, میں اپنی ایک تیر چلاؤں گا اور اس کے منہ میں تیر جو سو مار ڈالوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نہیں نہیں, ٹھہر جاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دعا کے لیے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یہ اے مولا, تو اس شخص کو یہیں پہ دو, یہ تو جہنمی ہی ہے, مگر اس شخص کو یہیں پہ جہنم کا اس کا مزہ چکھا دے. حضرات محترم, روایتوں میں یہ آیا ہے کہ وہ شخص جس گھوڑے پر سوار تھا, وہ گھوڑا کا جو اس گھوڑے کا پاؤں ایک گڈھے میں جاتا ہے, ایک گڈھے میں جانے کے بعد وہ گھوڑا جو سو گھبرانے, وہ گھوڑا جو سو گھوڑے سے گر جاتا ہے. گھوڑے سے گرنے کے بعد اس کا پیر اس گھوڑے کی رکاب میں جو سو جا کر کے پھنستا ہے اور گھوڑا دوڑنے لگتا ہے. اتنا دوڑتا ہے, چاروں طرف اسے میدان میں دوڑاتا ہے. دوڑانے کے بعد پھر اسی آگ میں, جو گڈھے میں آگ جو جلائی گئی تھی, اسی آگ میں اسے جلا دیا جاتا ہے, پھینک دیتا ہے اسی آگ میں گھوڑا, اور وہ جو سو وہیں پہ جل کر کے جو سو نار ہو جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, دوسری کرامت وہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کی طرف ایک شخص آتا ہے, وہی گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ اے لوگو, اے امام حسین, دیکھو نہر فرات کس طرح سے موجیں مار رہا ہے, نہر فرات کے پانی کس طرح سے موجیں مار رہا ہے, اس میں سے تمہیں ایک بوند بھی پانی نہیں ملے گا, ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملے گا, ایک قطرہ بھی تمہیں پانی نہیں ملے گا, تم پیاسے ہی شہید کر دیے جاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم, اسے پیاسا ہی مارنا, اسے مرنے کے لیے پانی نصیب نہیں ہونی چاہیے. اب وہ شخص جو ہے سو گھوڑے سے گرتا ہے, گھوڑا جب بھاگنے لگتا ہے, اب وہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, گھوڑا کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے, گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے, مگر گھوڑا اسے دوڑا رہا ہے. اتنا دوڑایا گھوڑا کہ وہ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگتا ہے اور پانی جو سو مانگنے لگتا ہے. جا کر کے نہر فرات تک پہنچ جاتا ہے, مگر وہ پانی پی نہیں پا رہا ہے. اپنے چلو میں پانی لے کر کے منہ میں لینا چاہتا ہے, مگر پانی کا ایک گھونٹ بھی اس کے حلق سے نہیں اتر رہا ہے, اور اسی عالم میں وہ تڑپتے ہوئے جو سو مر جاتا ہے. یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت. اگر وہ نہر فرات کو اگر حکم دے دیتے تو نہر فرات ان کے قدموں میں آ جاتا. حضرات محترم, وہی حر بن یزید جو کوفہ والوں سے یہی جو اعلان کر رہے تھے کہ اے لوگوں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تو نے پانی کو روک کر کے رکھا ہے, وہ پانی جس کو نصرانی بھی پی رہے ہیں, مجوسی بھی پی رہے ہیں, اور عیسائی بھی پی رہے ہیں, اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسر رسول ہیں, ان کو بھی تم نے پانی سے پینے نہیں دیا, ان کے اوپر بھی پانی روک رکھا ہے, اور ان کے بچوں اور ان کے اہل و عیال کے اوپر بھی پانی روک کر کے رکھا ہے. حضرات محترم, وہی حر بن یزید کہتا ہے کہ جس پانی سے انسان تو کیا
کتے اور سور بھی جو سو اس پہ لوٹ پوٹ کر رہے ہیں، اور اس پانی سے تم نے جو سو امام حسین کو جو سو روک کر کے رکھا ہے، اس پانی کا ایک قطرہ امام حسین کے خیمے میں بھی نہیں جانے دے رہا ہے۔ حضرات محترم، اب حر بن یزید اور حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ آتے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے وہاں سے آ گئے تھے، اور اپنے دوستوں کو یہ کہا تھا کہ آج کے بعد ہم تم لوگوں سے نہیں ملیں گے۔ وہی حضرت زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میدان جنگ میں نکلتے ہیں۔ میدان جنگ میں نکلنے کے بعد جو ہے ادھر سے بھی جو ہے سو یزیدی آتے ہیں، اور یہ دونوں بہادر اس طرح سے جو جنگ کی شروعات کرتے ہیں۔ حضرات محترم، دیکھنے والے کو جو سو دیکھتے ہی رہ گئے، وہ دونوں بیچ میں آ جاتے ہیں اور چاروں طرف سے جو سو دشمنوں کے گھیرے میں ہے، مگر ان دونوں نے تلواریں اور نیزیں اس طرح سے چلائی ہے کہ ایک بھی دشمن ان کے قریب نہیں آیا ہے۔ جب حضرت حر کی طرف دشمن بڑھتے تھے تو حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سو ان کی مدد کے لیے دوڑ جاتے تھے، اور جب حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دشمن درپتے تھے تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے دوڑ جاتے تھے، اور دونوں نے جو دشمنوں کا ایسا صفایا کیا ہے، ایسا صفایا کیا ہے کہ دشمن جو سو دیکھ کر کے جو سو دنگ رہ گئے اور ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اب جو 40-50 نہیں بلکہ ہزار دشمنوں کو جو ابن سعد نے بھیج دیا کہ اگر اس طرح سے تم جنگ کرتے رہو گے، اگر اس طرح سے تم جنگ کرتے رہو گے تو سب کے سب ختم ہو جاؤ گے۔ ان کو ایک ساتھ جو سو ان کو اکیلے جو سو نہ جنگ، ان سے اکیلے جنگ نہ کرو، ایک ساتھ مل کر کے حملہ کرو، اور ایک ساتھ ایک بار جو سو حملہ کرو۔ اب 1000 لوگوں نے جو سو آ کر کے سب سے پہلے حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تلوار چلائی۔ حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں، اور گرنے کے بعد جو شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سو بچ جاتے ہیں، اب تمام دشمن ان کی طرف جو سو پلٹ جاتے ہیں، اور حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرکار بھی ان لوگوں نے گھوڑے سے گرا دیا اور ان کے سر کو قلم کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، جب ان دونوں کو بہادروں کا جو سو دونوں بہادروں کا جو قتل ہو جاتا ہے، جب یہ شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے حضرت امام مسلم کے بیٹے اور ان کے بھائی دونوں جو سو نکلتے ہیں۔ 3 شخص جو سو میدان جنگ میں آتے ہیں اور لوگوں کو للکارتے ہیں، وہاں پہ جو سو لوگوں کو للکارتے ہیں۔ حضرت امام حسین حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ان کے دونوں بھائی جو سو میدان میں جنگ میں آئے ہیں، اور ذوالفقار حیدری اس طرح سے چلائے ہیں کہ دشمنوں کے کتے کا کتا جو اس کو قتل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دشمنوں کی گردنیں اس طرح سے اڑ رہی ہے، وہ مرغی اور گاجر کی طرح سے دشمنوں کی گردنوں کو کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جس طرف جو دشمن ہوتے تھے، جس طرف یہ لوگ جاتے تھے، کبھی میمنہ کی طرف جاتے تھے تو کبھی میسرہ کی طرف جاتے تھے، اور دشمنوں کے کھتے کو قتل کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کوئی بھی دشمن ان کے قریب نہیں آ پاتا تھا، 1-2 شخص تو ان کے قریب آتا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ لوگ جو سو آتے تھے تو 10-12 ایک ساتھ آتے تھے، مگر یہ 10-12 بھی ان لوگوں کے لیے کم کرتے تھے۔ حضرات محترم، جب ابن سعد نے دیکھا کہ اس طرح سے ہم جو سو جنگ جیت نہیں پائیں گے، اس طرح سے ہمارے تمام سپاہی جو سو مارے جائیں گے، تو وہی ابن سعد جو سو کہتا ہے کہ لوگوں دور سے حملہ کرو، تیروں سے پہلے ان کے اوپر حملہ کرو۔ حضرت مسلم کے بیٹے اور ان کے بھائیوں کے اوپر تیر سے حملہ کیا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگ تلوار سے آ کر کے حملہ کرتے ہیں اور حضرت امام مسلم کے بیٹے اور دونوں بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد البارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں جتنے بھی ان کے دوست احباب، جتنے بھی عزیز و اقربا تھے، جو باہر کے لوگ تھے، سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے گھر والے یعنی حضرت امام حسن کے بیٹے اور ان کے بیٹے بچ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جن کا نام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آیا ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور بڑی عاجزی اور بڑی انکساری سے کہتے ہیں، اے چچا جان، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اے چچا جان،
اب ہمیں جو جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ وہی قاسم ہے جن کا باپ کا نام حسن مصطفیٰ ہے اور جن کی نکاح حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ سے ہونے والی تھی۔ حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ سے ان کا نکاح طے ہو چکا تھا۔ وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان اب مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں کیسے جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں، میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں اور تمہیں کہاں جانے کی اجازت دے دوں؟ کہ تیروں سے چھلی ہونے کی تمہیں اجازت دے دوں، تیروں سے گھائل ہونے کی تمہیں اجازت دے دوں، نیزوں سے چھلی ہونے کی تمہیں اجازت دے دوں۔ تم میرے حسن مصطفیٰ کے بیٹے ہو، میں تمہیں کیسے جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں؟ حضرات محترم باپ اور بیٹے رو رو کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑگڑا رہے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں، بار بار اصرار کر رہے ہیں، یہ ابا جان ایک چچا جان ہمیں جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ قاسم جو ہے بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہی اصرار کر رہے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں گئے ہیں، دشمنوں کا قول ہے، وہی کوفہ والے جو کہتے ہیں دشمنوں کا یہ قول ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں میدان جنگ میں تشریف لے کر کے آئے تھے تو ان کے وہ صرف جو پیراہن ہی مبارک میں نہیں آئے تھے، وہ جنگ کی پوری تیاری کر کے نہیں آئے تھے۔ جب جنگ میں کوئی جاتا ہے تو اپنے جنگ کی پوری تیاری کر کے جاتا ہے، مگر صرف جو اپنے پیراہن مبارک میں ہی وہ گئے تھے اور وہ دشمن کہتا ہے کہ ان کا چہرہ اس طرح سے چمک رہا تھا، ان کا چہرہ اس طرح سے چمک رہا تھا کہ چاند اور ستارے اس طرح سے چمکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں چلے گئے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کے بعد جو ہے سب سے پہلے ہم تو صلاۃ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو آواز لگانا شروع کرتے ہیں کہ آ جائے میرے مقابلے میں جو آنا چاہتے ہیں آ جائے، اور دشمنوں میرے مقابلے میں جو آنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ ابن سعد سے کہتا ہے ابن سعد تم جس کو بھی میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیج دو، کیونکہ میں وہی ہوں، امام حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، حیدر علی قرار کا پوتا ہوں، میرے رگوں میں حیدر قرار کا خون ہے، ہاشمی کا خون میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس کو بھی تم چاہتے ہو میرے مقابلے میں بھیج دو۔ اب وہاں پہ ایک شخص رہتا ہے جو بڑا بہادر رہتا ہے، اس بہادر کا نام ارزق آیا ہے، وہ بہت ہی بڑا بہادر رہتا ہے، اتنا بڑا بہادر رہتا ہے کہ ملک شام میں پورا اس کا چرچا رہتا ہے، ملک شام میں اس کا پورا شہرہ رہتا ہے۔ اس ارزق سے ابن سعد کہتا ہے کہ اے ارزق تم جاؤ اس کو جو اس کے مقابلے میں تم جاؤ اور اس کا سر کاٹ کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 19 سال کے ہیں۔ ملاحظہ کریں کہ 19 سال کا لڑکا کس طرح سے ہو سکتا ہے، صرف 19 سال کے ہیں، گھوڑے پر جو بیٹھے ہوئے میدان جنگ میں دشمنوں کو للکار رہے ہیں۔ ارزق سے کہتا ہے ابن سعد کہ تم جاؤ اس کے مقابلے میں۔ ارزق کہتا ہے کہ اس بچے کے مقابلے میں میں جاؤں گا، میری بے عزتی ہو جائے گی پورے ملک شام میں۔ یہ ایک بچے کے مقابلے میں جو ارزق گیا ہوا تھا، میں اس بچے کے مقابلے میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ میرے 4 بیٹے ہیں، میں 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں جو اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لے کر کے آ جائے گا۔ حضرات محترم اب وہ ارزق اپنے ایک بیٹے یعنی سب سے بڑے بیٹے کو بھیج دیتا ہے، اس کا بیٹا جاتا ہے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جاتا ہے، شیر کی طرح دہاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح جو گھٹاتا ہوا جو میدان جنگ میں جاتا ہے، اور میدان جنگ میں جانے کے بعد حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تلوار چلاتا ہے، اس کی تلوار خالی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلوار کو خالی کر دیتے ہیں اور ایک تلوار کا ایسا بھرپور وار کرتے ہیں کہ اس کا قلم 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے اور وہ فوراً زمین پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دوسرا بھائی دیکھ کر کے اب غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہ بھی اسی طرح سے، اور حضرت امام قاسم
قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹپٹ اس کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا بھائی دیکھتا ہے تو جو دوڑتا ہوا گھوڑے پر جو سوار ہو کر غصے میں آگ بگولا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی ایک ہی منٹ میں سے ایک ہی بار میں اسے بھی جو زمین پر پٹک ڈالتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب ارزق کا تیسرا بیٹا آتا ہے، وہ کچھ دو چار ہاتھ جو کرتا ہے، مگر حضرت امام حسین حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی ایک تلوار ایسی تلوار مارتے ہیں کہ اس کے سر جو گردن سے الگ ہو جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب اس کا چوتھا بیٹا آتا ہے۔ چوتھا بیٹا جب آتا ہے اسی طرح سے خونخوار شیر کی طرح دھاڑتا ہوا آتا ہے۔ حضرت امام حسین حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کا ایک ایسا وار کرتے ہیں کہ اس کے چھاتی سے اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے اور وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب جب ارسد جو ہے سو دیکھتا ہے کہ میرے بیٹوں کو چند ہی منٹوں میں چاروں بیٹوں کو ایک یکے بعد دیگر سب کو جو قتل کر ڈالا ہے، تو اب وہ جو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنا اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ اب وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد جو سو دہاڑتا ہوا شیر کی طرح جو میدان جنگ میں آتا ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور گھراتے ہیں اور کہتے ہیں اے نوجوان، میرا نام ارزق ہے، جو میرا شہرہ پورے جو ملک شام میں ہے، اور میں ایسی تلوار چلاتا ہوں، میں ایسی تلوار چلاتا ہوں کہ اگر میں پہاڑ کے اوپر جو تلوار چلاتا ہوں تو پہاڑ ریزا ہو جاتا ہے، پہاڑ ستو بن جاتا ہے۔ میری تلوار کو دیکھنا۔ اب وہ ایسی تلوار چلاتا ہے۔ حضرت قاسم علم بردار ابھی وہ تلوار اٹھایا ہی تھا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہلوان سے کہتا ہے کہ اے پہلوان، میں نے تو تجھے بڑا بہادر سمجھتا تھا اور بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تو ابھی جو سو اپنے جو سو تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم اپنے جو سو گھوڑے کی سین بھی کسا تم بھول گئے۔ وہ جب اپنے گھوڑے کے سین کی طرف دیکھتا ہے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو لہرائی ہے اور اس کے گردن کو اس طرح سے اڑا دیا ہے کہ گیند کی طرح اس کی گردن دور جا کر کے پیر پڑ گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب وہی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے خیمے میں جاتے ہیں اور العطش کی صدا لگاتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان مجھے پانی مل جائے، اگر مجھے پانی کا کچھ قطرے مل جائے، مگر مجھے پانی کی کچھ گھونٹ مل جائے تو میں ان تمام یزیدیوں کو اکیلا میں تنہا ان تمام یزیدیوں سے جو سو لڑ جاؤں گا اور تمام کو فنار کر دوں گا، تمام کو میں ڈھیر کر دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گود میں ان کو لیتے ہیں اور ان کو اپنے گود میں لینے کے بعد کہتے ہیں بیٹا ابھی قریب ہی ہے کہ تم نانا جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو گے اور وہ پانی کے پینے کے بعد تم کبھی جو سو پیاسے نہیں رہو گے۔ اور پھر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں۔ میدان میں آنے کے بعد جب ابن سعد دیکھتا ہے وہی وہ جو سو پرانا جو سو اپنا جو سو پرانا روح استعمال کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے اے لوگوں، اگر تم اس طرح سے ایک ایک دو کر کے اگر جاتے رہو گے، اس طرح سے جنگ کرتے رہو گے تو ہمارے پورے سپاہی قتل کر دیے جائیں گے، مگر ہم امام حسین کے خیمے کا ایک بھی سپاہی ہم قتل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ایک بار تم لوگ جا کر کے یہ جو لوگ جنگ کرو، ایک بار جا کر کے ان کے اوپر حملہ کرو۔ حضرات محترم تمام لوگ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، مگر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شجاعتی اور بہادری کے ساتھ لڑتے چلے جا رہے ہیں، دشمنوں کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر چاروں طرف سے جب دشمنوں کے گھیرے میں دشمنوں کے نرگے میں پھنس جائے تو پھر وہاں کسی کا چارہ نہیں چلتا ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار ہو جاتا ہے اور کہا گیا ہے کہ 27 زخم ان کے جسم پر لگتے ہیں۔ 27 زخم جب ان کے اوپر لگتے ہیں تو وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں اور پکارتے ہیں چچا جان میری خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آتے ہیں اور حضرت امام حسین حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، اپنے خیمے کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو اپنے گود میں جو لیتے ہیں اور ان کے چہرے کے گرد و غبار صاف کرنے لگتے ہیں۔ جب ان کے چہروں کا گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، حضرت امام حسین کو اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے گود میں پاتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم،
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب خیمے کے بچے، خیمے کی عورتیں، وہاں کی خاتون پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیونکہ 3 دن سے ان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملا تھا، کھانے کا ایک لقمہ بھی ان کے حلق کے اندر جو 3 دن سے نہیں گیا ہوا تھا۔ ہم اور آپ روزے کے عالم میں رہتے ہیں، ایک دن میں ہمارا حال کیسا ہو جاتا ہے، شام تک ہمارے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، شام تک ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نماز پڑھ کر کے ہم صرف بیٹھے ہی رہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، مگر وہ لوگ 7 محرم الحرام سے ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا، تمام لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ وہی حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھائی ہیں، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو ان کی دوسری بیوی یا تیسری بیوی سے ہے، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جان، بچے جو سو پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، ان کے ہونٹ اس طرح سے سوکھ گئے ہیں جس طرح سے کانٹا سوکھ جاتا ہے، جس طرح سے کانٹا رہتا ہے وہ اس طرح سے ان کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، مجھے آپ جو سو اجازت دیجیے کہ میں نہر فرات جاؤں اور وہاں جانے کے بعد مشکیزی میں پانی بھر کر کے لے کر کے آؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی میں تمہیں کیسے اجازت دوں، وہاں دشمنوں کا قافلہ لگا ہوا ہے، وہاں دشمنوں کے سپاہی جو سو پہرا دار بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور میرے علم کا بردار کون ہوا، میرے علم کو کون سنبھالے گا، تم میرے علم بردار ہو، میرے علم بردار ہو، تم میرے علم کے سنبھالنے والے ہو، اگر تم شہید کر دیے جاؤ گے تو میرا علم بردار کون ہوگا۔ حضرت امام حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بچے جو سو پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں اور العطش کی صدائیں لگا رہے ہیں، بچوں کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، ان کے جو سو گلے سوکھ گئے ہیں اور سوکھ کر کے کانٹے بن گئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اصرار کرتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین جب اجازت دے دیتے ہیں، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں ہاتھ میں ایک مشکیزہ جو سو لیتے ہیں، مشکیزہ لینے کے بعد جو ہے وہ نہر فرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب نہر فرات کے قریب گئے ہیں، لوگوں نے دشمنوں نے انہیں روک لیا ہے، جب دشمنوں نے روکا ہے وہ بھی وہاں پہ ایک حمد و ثنا پڑھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے لوگوں، بچے ہمارے خیمے میں جو سو چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، ان کے ہونٹ اور گلا سوکھ چکا ہے، وہاں پہ یوسف پانی کا ان کے ہونٹ اور گلے سوکھ چکے ہیں، ان کا جو سو گلا خشک ہو چکا ہے، پانی کا قطرہ جو سو نہیں ہے۔ اے لوگوں، تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خطوط دے کر کے وہ بھیج کر کے بلوایا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں آئے ہیں تو ان کے اوپر جو تم نے جو سو قتل و قتال کا جو سو عالم پیدا کر دیا ہے۔ اے لوگوں، پانی کا ایک مشکیزہ ہمیں بھرنے دو، مگر وہ لوگ جو سو ماننے والے نہیں تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یہ عباس علمبردار، اگر پوری زمین پورا پانی کا پانی بھی ہو جائے پھر بھی ہم آپ کو ایک قطرہ پانی کا نہیں لینے دیں گے، ایک قطرہ بھی ہم آپ کو پانی نہیں لینے دیں گے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی اس بات کو سنتے ہیں تو حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں اور ان لوگوں سے جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے نہر فرات کی طرف پہنچ گئے ہیں، جو بھی راستے میں دشمن آ رہا ہے سب کو جو سو موت کی گھاٹ اتارتے ہوئے نہر فرات کی طرف چلے جا رہے ہیں، کوئی بھی دشمن ان کا سامنا نہیں کر پا رہا ہے، جو بھی دشمن آگے سے آ رہا ہے سب کو جو سو موت کی گھاٹ اتارتے چلے جا رہے ہیں۔ اب نہر فرات کے قریب پہنچے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سپاہیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، پہرے داروں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچتے ہیں اور ان سپاہیوں سے بھی جنگ کرتے ہیں، ان سے بھی لڑتے ہیں، لڑنے کے بعد اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال دیتے ہیں، نہر فرات میں ڈالنے کے بعد مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرنے کے بعد چلو میں اپنے ہاتھ میں پانی اٹھاتے ہیں اور پینے کی کوشش کرتے ہیں، پینے کے لیے سوچتے ہیں، پھر یاد آتا ہے کہ خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر کے میں پانی کیسے پی سکتا ہوں، پہلے میں ان لوگوں
لوگوں کو پانی پلاؤں گا. وہ ہاتھ میں جو چلو میں جو پانی لیے ہوئے تھے اس پانی کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مسکینہ اپنے بائیں ہاتھ میں ڈال لیتے ہیں اور تیزی سے خیمے حسینی کی طرف چلنے لگتے ہیں. جب خیمے حسینی کی طرف جو ہے حضرت عباس بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں, دشمنوں نے جب دیکھا ہے تو آواز آئی ہے, بہت سارے لوگوں نے آواز لگائی کہ اے لوگوں, عباس علم بردار اگر پانی کا ایک قطرہ بھی لے کر کے خیمے میں تک چلے جائے, اگر پانی کا کچھ قطرہ لے کر کے چلے جائے اور اگر حسینی خیمے میں پانی چلا جائے اور حسینی لوگ اگر پانی کو پی لیں گے تو ہم ان سے کبھی جو ہے سو مقابلہ نہیں کر پائیں گے, ہم کبھی ان سے جیت نہیں پائیں گے, اس لیے خیمے تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے. اب پھر پیچھے سے دشمن حملہ کر دیتے ہیں. عباس بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے چلے جا رہے ہیں, دشمنوں کا خاتمہ کرتے چلے جا رہے ہیں, گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں, مگر ایک بدبخت حضرت عباس بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے تلوار مارتا ہے, ایسی تلوار مارتا ہے کہ ان کا بایاں بازو کٹ کر کے دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے. اب جو مسکینہ بائیں بازو میں تھا وہ داہنے بازو میں لے لیتے ہیں اور ایک ہی ہاتھ سے وہ لڑ رہے ہیں, دشمنوں سے لڑ رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, لڑتے لڑتے پھر ایک بدبخت ان کے داہنے ہاتھ پر بھی ایسی تلوار مارتا ہے کہ داہنا بازو بھی کٹ کر کے الگ ہو جاتا ہے. اب اس مسکینے کو دانتوں میں دبا لیتے ہیں اور حسینی خیمے کی طرف بڑی تیزی سے دوڑتے چلے جا رہے ہیں. اب جو ہے سو ایک بدبخت ایسا رہتا ہے جو تیر ایسا مارتا ہے کہ پانی کے مسکینے کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا مسکینے کو جو سو مسکینے میں پیوست ہو جاتا ہے اور تمام پانی جو مسکینے کا تمام پانی گر جاتا ہے. حضرات محترم, اب حضرت عباس بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لوگ حملہ کر لیتے ہیں. اب ان کا دونوں ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے, وہ لڑے تو کس طرح سے لڑے, جنگ کرے تو کس طرح سے کرے. حضرات محترم صرف وہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, مگر دشمنوں نے ان کو جو سو مارا ہے, ایسا مارا ہے کہ وہ گھوڑے کے نیچے گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں اور حضرت عباس بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قتل کر دیتے ہیں, وہاں پہ شہید کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عباس بردار کو جو تلوار مارا ہے دشمنوں نے, تو حضرت عباس بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگاتے ہیں, اے بھائی جان میری خبر لیجئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور حضرت عباس بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں گھسیٹتے ہوئے کسی طرح سے خیمے تک لے جاتے ہیں. اور جب خیمے میں لے کے جاتے ہیں ان کے بھی چہرے سے جو گرد و غبار رہتے ہیں ان کو صاف کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, حضرت عباس بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں شہادت کا جام پی لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ان کا بھی شہید ہو جاتا ہے, وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر رہ جاتے ہیں. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان اب مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے. حضرت امام حسین اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور آخری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دل سے بولتے ہیں, بیٹا میں تمہیں جنگ میں کون سی جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں, میں تمہیں وہاں پہ جانے کی کیسی اجازت دے دوں کہ تیر سے چھلی ہونے کی اجازت دے دوں, تلوار سے کٹنے کی اجازت دے دوں, دشمنوں کے نرگے میں جانے کی میں تمہیں اجازت دے دوں. وہی بیٹا ہے جو علی اکبر, وہی بیٹے ہیں جن کا ہر ایک خواہش کو حضرت امام حسین نے پوری کی ہے, مگر یہاں وہ ایسی خواہش پر ایسی خواہش کی طلب کر رہا ہے جو ان کی جان پر بنی ہوئی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بیٹا میں نے تمہاری ہر خواہش کو پوری کی ہے, ہر خواہش کو پوری کی ہے, مگر تم ایسی خواہش کو کر رہا ہے کہ تمہاری جان پر آن پڑی ہے. حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے, میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بیٹا میں تمہیں میدان جنگ میں کیسے جانے کی اجازت دے دوں, تو میرا خون ہے, میرا لقب جگر ہے, میرا نور نظر ہے. مگر برادران ملت اسلامیہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں, تو حضرت امام حسین سوچتے ہیں کہ ہم نے ساری خواہش کو پوری کرتے ہوئے آیا ہے, جو بھی انہوں نے خواہش کی ہر خواہش کو پوری کیا ہے, مگر آج اس کی یہ بھی خواہش کو پوری کر دیتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹی کو خیمے کے اندر لے کر کے جاتے ہیں. حضرت امام حسین
جو ہے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ شریف لیتے ہیں، وہ اپنے سر پر باندھ لیتے ہیں، حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار دیتے ہیں، حضرت شہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نیزہ دیتے ہیں اور ان کو میدان کارزار میں جو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں گئے ہیں، میدان جنگ میں جانے کے بعد جو ہے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جو آواز لگانا شروع کرتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو میں امام حسین کا فرزند ہوں اور حیدر قرار کا پوتا ہوں اور نواسہ رسول ہوں، تم نے ہم لوگوں کو جو دعوت دے کر کے بلایا ہے، خطوط بھیج کر بلایا ہے، اور ہم جب یہاں آئے ہیں تو تم لوگوں ہم کو دشمنوں کی نرگوں میں جو ڈال دیا ہے، دشمنوں کے خیمے میں جو ہمیں ڈال دیا ہے، ہمیں جو مجبور جو یہاں پہ میدان کربلا میں ہمیں مجبور کر کے اتار دیا ہے۔ اے لوگوں کون ہے جو مجھ سے جنگ کرنے کا جو ارادہ رکھتا ہے، آ جائے میدان جنگ میں آ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس وقت حضرت امام اکبر علی رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کے تھے، 18 سال کے نوجوان بچے تھے۔ حضرات محترم حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں گئے ہیں اور لوگوں کو آواز لگا رہے ہیں، لوگ جو ہے کوئی بھی ان کی طرف بڑھ نہیں رہا ہے، سب کے سب جو اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ امام علی اکبر کی طرف جو جنگ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔ حضرت امام علی اکبر کچھ دیر تک تقریر کرتے ہیں، جب ان کی تقریر کو سن کر کے کوئی نہیں آتا ہے تو حضرت امام علی اکبر خود ان کے ان سپاہیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کے قریب پہنچنے کے بعد ان کو جو مارنا چالو کرتے ہیں، ایک طرف سے کاٹنا چالو کرتے ہیں، کبھی میسرہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو کبھی میمنہ کی طرف چلے جاتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں دشمنوں کا خاتمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں کو کاٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، مگر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جائے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک جو جنگ کرتے ہیں، بہت دیر تک جنگ کرتے ہیں، کوئی بھی ان کے قریب نہیں آتا ہے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک جاتے ہیں، پیاس کی شدت انہیں طرف آتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جاتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ابا جان اگر پانی کا ایک قطرہ مجھے مل جائے تو دشمنوں کو میں اکیلا دیکھ لوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹے ابھی کچھ ہی دیر میں تم نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو گے۔ وہ اپنی انگوٹھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ منہ اپنے منہ میں رکھ لو، اپنے منہ میں رکھ لو، کچھ دیر تک تمہارے منہ میں یہ رہے گا تو تمہارے منہ میں جو پانی آئیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگوٹھی کو حضرت امام علی اکبر کے منہ میں دے دیتے ہیں، پھر وہ جو اس میدان جنگ میں جاتے ہیں اور پھر آواز لگانا شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگا رہے ہیں، مگر دشمنوں نے جب ان کی شجاعت و بہادری دیکھی ہے تو کوئی بھی دشمن ان کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کے سب تھرا رہے ہیں، سب کے سب کانپ رہے ہیں، کوئی بھی امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آنے کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے۔ اب وہی ابن سعد جو ایک شخص جن کا نام طارق آیا ہے، اس طارق کو کہتا ہے کہ اے طارق تم بڑے بہادری ہو، تمہاری شجاعت اور بہادری پر مجھے شرم آ رہی ہے، تم لوگ صرف جو دیکھنے کے لیے ہی بہادر ہو۔ وہ ایسا شخص ہے کہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، اگر پہلے آ کر کے تم لوگوں کو آواز لگاتا ہے، جب تم لوگوں میں سے کوئی نہیں آتے تو وہ تمہارے قافلے کے اندر گھس کر کے تم کو مار کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ اب وہ پھر سے تمہیں آواز لگا رہا ہے، مگر تم لوگ ایسے ہو کہ کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے نہیں جا رہے ہو۔ حضرات محترم، جب ابن سعد طارق سے کہتا ہے اور طارق سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کا گردن کاٹ کر میرے پاس لے کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں ابن زیاد سے موصول کی گورنری دلا دیں گے۔ اب وہ بدبخت جو گورنری کے لالچ میں حضرت امام علی اکبر کے مقابلے میں نکلتا ہے، جو بہت بڑا بہادر رہتا ہے، اتنا بڑا بہادر رہتا ہے کہ 1000 کے لشکر کو اکیلا ہی دیکھ لیتا ہے اور اس کے پورے ملک شام میں اس کا چرچا رہتا ہے۔ اب جاتا ہے اور امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرتا ہے۔ امام علی اکبر کے پاس جب گیا ہے
शेर की तरह दहाड़ता हुआ गया है, घोड़े को दौड़ाता हुआ हज़रत इमाम अली अकबर की तरफ गया है। हज़रत इमाम अली अकबर के करीब पहुंचने के साथ ही वो नेज़े से हज़रत इमाम अली अकबर के ऊपर वार कर देता है। उसके नेज़े को हज़रत इमाम अली अकबर खाली कर देते हैं और नेज़े के ऊपर ऐसी तलवार मारते हैं कि वो नेज़ा दो टुकड़े में बट जाता है और फिर उसके ऊपर ऐसा वार करते हैं, ऐसा वार करते हैं कि उसके कमर के ऊपर ऐसा वार करते हैं कि वो दो टुकड़े में बट जाता है और जमीन पर ठंडा हो जाता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब उसका बड़ा बेटा अपने बाप को जब दोस्तों जमीन पे ठंडा हुआ देखता है तो उसका बड़ा बेटा जो सो भागते हुए हज़रत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में आता है। इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में आया है। आने के बाद जो है इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लड़ाई करना शुरू कर दिया है। दो चार हाथों से इमाम अली अकबर के साथ करता है, मगर इमाम अली अकबर ऐसी तलवार चलाते हैं कि उसे भी जो सो जमीन के ऊपर पटक देते हैं। हज़रत मोहतरम इब्ने सआद ने जब ये मंजर देखा है तो इब्ने सआद से रहा नहीं गया और लोगों से कहा कि हे लोगों, तुम लोग एक साथ जो सो मिलकर के उनके ऊपर हमला करो। अकेले अगर तुम लोग हमला करोगे तो इमाम अली अकबर को कभी कत्ल नहीं कर पाओगे, इसलिए एक साथ तुम लोग हमला करो। अब एक साथ हज़रत इमाम अली अकबर को घेर लेते हैं और उनके ऊपर सबसे पहले नेज़े से जो सो उनके ऊपर वार कर देते हैं। जब नेज़े से वो घायल हो जाते हैं फिर करीब आकर के लोग जो सो उनके ऊपर तलवार चलाते हैं। तलवार जब उनके ऊपर चलती है वो घोड़े से गिर जाते हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज लगाते हैं, अब्बा जान मेरी खबर लीजिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े चले आते हैं, अपने बेटे को लेकर के जाते हैं। ले जाने के बाद जो सो उनके गर्दो गुबार साफ करते हैं। जब अली अकबर ने अपने बाप को अपने निगाहों के सामने देखा है, अपनी दम को तोड़ देते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो भी रब तबारक व तआला की बारगाह में पहुंच जाते हैं और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते हैं। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चे को लेकर के आती हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी अपने बच्चे को लेकर के आती है, जो अली असगर शीलख्वार बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, उनको लेकर के आती है क्योंकि वो बहुत बेतहाशा होते रहते हैं, क्योंकि उनकी जुबान जो सो प्यास की शिद्दत से उनकी जुबान और उनके हलक पूरे सूख चुके थे, वो रो रो करके जो सो घायल हो चुके थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आती है और कहती है, हे मेरे सरदार, ये बच्चे को आप लेकर के दुश्मनों के पास जाएं और दुश्मनों से कहें क्या है शायद दुश्मनों को तरस आ जाए और ये बच्चे को कुछ जो है चंद कतरात इस बच्चे के लिए पानी दे दे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चे नन्हे अली असगर को लेते हैं और अपने गोद में लेकर के जाते हैं और उनका जो सीना पाश हो चुका था, वो प्यास की शिद्दत से इस तरह से तड़पे हुए थे कि उनका सीना पाश हो चुका था। हज़रत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर के जाते हैं और दुश्मनों को उन्हें दिखा करके कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चे से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये बच्चा देखो प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है और प्यास की शिद्दत इस तरह से है कि इनके होठ और इनके हलक जो कांटों की तरह सूख गए हैं, कुछ चंद कतरात पानी के दे दो। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको जो सो उन लोगों को समझा रहे थे, मगर बदबख्त उनके दिल जो सो पत्थर हो चुके थे, उनका दिल काला हो चुका था। तो दूध तो सूख जाएगा। कहने लगी कि जाएं आप यजीदियों को ये बच्चा दिखाएं हैं, अगर यजीदियों को रहम आ गया तो इस बच्चे को कुछ पानी पिला देंगे। तो मौला हुसैन बच्चे को अपने जुब्बे में संभाल कर ले आए। कहा, ऐ जालिमों, ऐ यजीदियों, तुमने मेरे घर के हर फर्द के साथ जो सलूक किया वो सुबह से एक तमाशा बना हुआ है। तुमने फातिमा के घर वालों के खून के साथ अपने हाथ रंगे हैं। देखो ये 6 महीने का बच्चा है, अभी बोलता नहीं, इसकी माँ के सीने में दूध भी सूख गया है। तुम चाहो तो इसे चंद कतरे फुरात के पिला दो। उधर से आवाज आई, शिमर जिल जोशन ने कहा, ऐ हुसैन, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। बच्चे के नाम पर तुम खुद पानी पीना चाहते हो, बच्चे के नाम पर तुम खुद पानी पीना चाहते हो। हुसैन इब्ने अली ने कहा, ऐ जालिमो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बच्चा मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, लो तुम ही पिलाओ। जालिमों ने कहा, शिमर जिल जोशन ने कहा, जाओ हुसैन के हाथ से बच्चा ले लो, हम देखेंगे कि उसे पानी कैसे पिलाना है। हुसैन इब्ने अली के पास आए। उस वक्त भी जालिमों के पास इतना रहम नहीं था कि 6 माह के बच्चे को पानी पिलाते। खोली बिन यजीद या शिमर जिल जोशन का एक मोतमद खास था,
اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو، حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا۔ زوردار ایک تیر چلایا، وہ تیر سیدھے ننھے علی اصغر کے حلقوم میں آ کر چھپ گیا۔ وہ بچہ ایک آہ بھرا، اور جیسی نرم و نازک گلے میں تیر گیا ہوگا، خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آیا۔ امام عالی مقام نے اپنا چہرہ صاف کیا، دیکھا تو شہزادہ آنکھیں پھاڑ کر حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا، اور گلے میں تیر چبا ہوا۔ اب تو رونے کی آواز بھی نہیں تھی، آواز بند ہو گئی تھی۔ حسین ابن علی نے تیر نکالا اور بارگاہ مولا میں رب ذوالجلال کے حضور آگے بڑھایا، کہا اے رب ذوالجلال، تیرے نبی کے دین کے لیے میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے، اس بچے کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دے۔ اس بچے کو سسکیاں لیتے ہوئے حسین نے جب دیکھا ہوگا، کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چیختے ہوئے روتے ہوئے، ہمارے بچے کسی کام کے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہمارا بچہ ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو ہم روتے ہیں۔ وہ رسول کے شہزادے تھے، وہ فاطمہ کے لاڈلے تھے، ان بچوں کو پوری دنیا کی امامت کرنا تھا۔ وہ بچے جب حسین کی گود میں دم توڑ رہے تھے، ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ آنکھوں میں آنسو تک نہیں رہ گئے تھے۔ مولا حسین اس بچے کے اوپر چادر ڈال لیتے ہیں، چھپا کر کے خیمے میں لے آتے ہیں، کسی کو نہ بتایا جائے کہ بچے کے غم سے سب بے حال ہو جائیں گے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو علی اصغر کی ماں زوجہ حسین پوچھتی ہے، کیا بچہ پانی پی چکا؟ بہت دیر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، خاموش ہے بچہ، کیا انہوں نے پانی دے دیا؟ خدا ان کا بھلا کرے۔ حسین ابن علی نے کہا، ام البنین، ام لیلا، تمہارا بچہ اب کبھی نہیں روئے گا، تمہارا بچہ اب کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا۔ انہوں نے ایسا پانی پلایا ہے کہ تمہارا بچہ اب کبھی تم سے دودھ بھی نہیں پوچھے گا۔ اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ خون میں لت پت بچہ تھا۔ اس لاش مبارکہ کو اس زوجہ امام حسین کی گود میں ڈالا گیا۔ اس زوجہ پر لاکھوں سلام کہ نہ سینہ ٹھوکا، نہ ماتھا پیٹا، بلکہ اس بچے کو جگہ جگہ سے چومتی رہیں۔ کہا رب ذوالجلال نے اپنی امانت واپس لی ہے، میرے مولا نے اپنی امانت واپس لی ہے۔ ہاں، دنیا میں ایک تاریخ رقم رہے گی، لڑتے ہیں شہسوار بڑے بڑے میدان میں، میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے بڑے بڑے پہلوان، لیکن میرا 6 مہینے کا بچہ قیامت تک ایسا کوئی پہلوان نہیں آئے گا۔ تاریخ رقم ہو گئی کہ 6 مہینے کا بچہ بھی یزیدیوں کے ساتھ لڑ کر کے آیا ہے۔ یہ حسین کا گھرانہ تھا۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد گھر میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اللہ اکبر، یہ آخری وقت ہے میرے عزیز ہو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوائے ان کے بیٹے زین العابدین کے جو بیمار تھے، ان کی عمر 22 سال کی تھی، کمزور تھے، بخار زدہ تھے، لیٹے ہوئے خیمے میں بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا، وہ سارا منظر وہ اپنی بیماری میں دیکھ رہے تھے۔ اب کوئی باقی نہیں تھا، بچے کو تک نہیں چھوڑا تو کون باقی رہے گا؟ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قرآن کو جلدی سے کھولا، تلاوت کرنے لگے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر دیکھا، آہٹ محسوس ہوئی تو اٹھا کر کے چہرہ دیکھا تو امام زین العابدین جبہ پہن کر کھڑے ہیں۔ کہا بابا اجازت دے دیں۔ مولا حسین تڑپ کر اٹھے، کہا زین العابدین، میرے گھر میں اب بچا کون؟ میرے بعد ان بیویوں کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان عورتوں کو کون لے جائے گا؟ اور میری نسل تم سے ہی تو چلنی ہے۔ امام سجاد زین العابدین کو مولا حسین نے روک دیا، بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ اب میرا وقت ہے، میرا مقام ہے۔ اسی اسنا میں عورتوں کو کچھ نہیں کہا۔ فضہ کنیز تھی فاطمہ زہرا کی، بلایا، اے فضہ جاؤ، اندر بیبیوں کے پاس ایک صندوق ہے، اس صندوق میں ایک جبہ رکھا ہے، وہ جبہ اٹھا لاؤ، لیکن خبردار زینب کو مت بتانا، زینب سے مت کہنا۔ وہ فضہ گئی، جلدی سے وہ صندوق کھولنے لگی اور جبہ اٹھایا تو بی بی زینب دیکھ لی۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ جبہ لے جانے کے لیے مولا نے حکم دیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، لا میں یہ جبہ لے کر کے جاتی ہوں۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لے آئی مولا حسین کے خیمے میں اور وہ جبہ لا کر کے دیتی ہیں اور پہناتی ہیں۔ امام حسین نے کہا زینب تجھے معلوم ہے اماں کہتی تھیں، فاطمہ الزہرا نے کہا تھا حسین یہ جبہ سنبھال کر رکھنا،
یہ تیرے بابا حیدر کرار کا ہے جو رسولullah نے انہیں دیا تھا اور مجھے وصیت کی تھی، فاطمہ تیرا بیٹا جب بھی مصیبت میں آئے تو یہ جبہ اسے پہنا دینا۔ زینب کہتی ہیں سچ کہہ رہے ہو بھیا، مجھے بھی ماں نے کہا تھا کہ زینب حسین کبھی اگر مصیبت میں آ جائے، اگر وہ جبہ بھول جائے تو اپنی ہاتھ سے پہنانا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا، ماں کی وصیت پر عمل کیا۔ وہ کیسا منظر تھا جب حسین دولہا کی شکل اختیار کر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہنا ہوا ہے اور جبہ مبارکہ حیدر کرار کا جو رسول کا عطا کیا ہوا ہے، جعفر طیار کا پٹا باندھا، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبرکات آپ کے ساتھ تھے، تلوار حیدر کرار کی ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ سارا منظر پورے خیمے کو رلا گیا، جیسے کوئی جوان شہزادہ دولہا بارات میں جاتا ہے خیمہ حسین سے۔ یہ پوری تیاریوں کے ساتھ حسین ابن علی نکل رہے تھے۔ مجھے وہ منظر یاد کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے حجرے سے کبھی نکلتے ہیں تو پھر یاد آتی ہے حسین تو خیمہ گاہ سے نکلے تھے قتل گاہ کی طرف، آج تو ہم امن کے لیے باہر نکلتے ہیں تو سج سنور کر کے نکلتے ہیں، وہ بارگاہ مولا میں نکل رہے تھے۔ اسی اسنا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم باہر جانے کی تیاری میں ہیں۔ بیویوں کی ایک آہ نکلی، بی بی زینب نے کہا اور بی بی سکینہ نے کہا، سارے گھر کی عورتوں نے کہا بابا بھیا آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے پیچھے عورتوں کی طرف دیکھا، کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر جا رہا ہوں، سب خاموش ہو جاؤ، میرے بعد کوئی نوحہ نہیں کرنا، میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرنا۔ اس کے بعد صبر کی تلقین کی، اور پھر آخری وصیت یہ تھی، خاندان نبوت کی بچیاں کبھی بے آبرو نہیں ہوتی، بے حجاب نہیں ہوتی، کسی کا پردہ ہٹنے نہ پائے، کسی کا حجاب سرکنے نہ پائے۔ ساری بیویوں نے سلام کیا، مولا حسین نکل کر اپنے گھوڑے ذوالجناح پر آئے۔ یہ بڑا عزیز گھوڑا تھا، حسین ابن علی کا بڑا وفادار گھوڑا ہے۔ ذوالجناح کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ حسین کی سواری پوری زندگی بھر وہ لے کر گھومتا رہا۔ ذوالجناح حسین ابن علی کی پیاس کی وجہ سے جب اسے پانی ملتا تو کبھی پیا نہیں کرتا تھا۔ یہ روایات بتاتی ہیں حسین ابن علی کے بعد اس گھوڑے نے کبھی پانی نہیں پیا، زندہ تو رہا لیکن کبھی پانی کو منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ وہ ذوالجناح سوار جس کو تیار کر کے خیمے کے باہر کھڑا کیا گیا ہے، مولا حسین جیسی گھوڑے پر بیٹھے، بیویوں کی ایک الوداعی آواز آئی، الوداعی آواز آئی کہ حسین جاؤ، خدا تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا، گھوڑا آگے نہیں جاتا تھا۔ ذوالجناح کو مولا حسین نے کہا، اے ذوالجناح تو نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، آج تک تو نے میری کبھی حکم عدولی نہیں کی۔ تو گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی اور اس کے کان پکڑ کر کے کھینچا، وقت بہت کم ہے حسین کے پاس، چل آگے بڑھ، چل آگے بڑھ، آج تو اپنے جوہر دکھا۔ مولا حسین پکارتے رہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا رہا اور گھوڑا جھک کر کے اشارے سے پیروں کی طرف دکھا رہا تھا۔ حسین ابن علی اتر کر کے دیکھتے ہیں بی بی سکینہ سامنے دونوں گھوڑے کے پیر پکڑ کر بیٹھی اور ذوالجناح سے کہتی ہے، اے ذوالجناح کیا تو بابا کو آخری بار لے جا رہا ہے؟ کیا اب تو آخری بار لے جا رہا ہے؟ ہمارے گھر کی تمام روشنیاں تو لے جا رہا ہے، ہمارے گھر کا سورج غروب کرنے لے جا رہا ہے۔ بچی چھوٹی سی گھوڑے کے سامنے کے پیروں کو پکڑ کر بیٹھی ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر آئے، بی بی سکینہ کو اٹھا لیا، گود میں اٹھا لیا، ماتھے کے بوسے لیے اور کہا، سکینہ تم نے علی اصغر کی موت پر صبر کیا، علی اکبر پر صبر کیا، ساری لاشیں تو نے دیکھی، اب تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر، تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر۔ بی بی سکینہ کو اسی طرح لوٹا دیا گیا۔ وہ خیمے میں جا کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، چوکھٹ پر کھڑی رہ گئی۔ مولا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چھڑانگ لگاتا ہوا میدان کربلا میں اتر پڑا، اور جیسے ہی یزیدیوں کو للکارا، پھر ایک آخری خطبہ حسین ابن علی نے دیا۔ مولا حسین نے آخری خطبہ دیا، وہ خطبہ یہ تھا، حمد و صلات کے بعد آپ نے پکار کر کہا،
اے یزید کی طرف سے آنے والے لشکریوں، کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اب بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کی زبان سے میری تعریف میں، میری فضیلت میں جو حدیثیں سنی ہیں بیان کریں گے، جاؤ تم ان سے سن لو۔ صحابہ اب بھی باحیات ہیں۔ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا شہزادہ نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ نے میرے لیے یہ نہیں فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میرے آقا میرے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، میری گردن کو سونگھا کرتے تھے؟ کیا میرا خون تمہارے لیے حلال ہے؟ یہ تقریر اتنی لمبی ہو گئی، حسین ابن علی کی اس آواز پر یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا، کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے۔ اور یزیدیوں میں جب یہ ماحول ہوا تو شمر ذی الجوشن عمرو بن سعد جو بدبخت ازلی تھے، انہوں نے بھڑکانا شروع کیا اور بیچ تقریر میں ہی امام کے تیر برسانا شروع کیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقریر آپ کے لبوں کی طرف تیر برسانا شروع کیا، کہا کہ بند کرو اب اپنا بیان، تقریر بند کرو، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے دیکھا کہ یہ اب کسی طرح باز آنا نہیں چاہتے، میرا خون پی کر کے ہی انہیں سکون ملے گا، تو آپ نے پھر اپنی تلوار لہرائی، جو سامنے آتا تھا اسے کاٹتے چلے گئے، جو جس طرح سے آتا تھا اسے قتل کرتے گئے۔ حسین ابن علی اتنی مرتبہ خیمے کی طرف آتے تھے اور اپنی بیویوں کو دیکھتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت قریب آیا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ کرے وہ 56 سال کی بڑھاپے کی عمر ہے، جو 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن سے بھوک کی شدت الگ ہے، اور پھر جو جوانوں کی لاشیں اٹھایا وہ الگ مسئلہ ہے۔ میاں 2-4 اینٹیں اٹھاؤ تو تمہارے کندھے دکھنے لگ جائیں گے، 2-4 پتھر اٹھاؤ تو تمہارے ہاتھ میں ورم آ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے، اور تنہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 نہیں تقریباً 40 لاشیں اٹھائی دن بھر میں، 40 سے زیادہ لاشیں اٹھائی، بچوں کی الگ، جوانوں کی الگ، بوڑھوں کی الگ۔ ان لاشوں کو اٹھا کر کے وہ بوڑھا جسم کیا کمزور نہیں ہوا ہوگا؟ پیاس الگ ہے، بھوک الگ ہے، بیویوں کا رونا الگ ہے، انہیں بے بسی پر چھوڑ کر آنا یہ غم الگ ہے۔ ہم تو بے حال ہو جائیں گے، ہم تو غموں سے مر جائیں گے۔ اسی لیے صبر حسین پر میں سمجھتا ہوں دنیا کے کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا، اس استقامت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حسین ابن علی دوپہر کے وقت مولا حسین کربلا کے میدان میں گھر گئے، تنہا علی کا لال خاروں میں گھر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گھر گیا۔ اب حسین ابن علی کے متعلق جو میں نے شروع میں کہا تھا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت درمیان اہل بیت۔ رسول اللہ کے شہزادے نے پھر للکارا، لوگوں کو للکارتے رہے، اور قتل کا یہ بازار گرم تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا حسین نے تنہا 50 لوگوں کو مار دیا، تم تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے؟ تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت میں یہ بھی بتا دوں میرے عزیزو، اس حالت میں بھی حسین ابن علی نے سخاوت کا دریا نہیں روکا تھا۔ آپ کی شان یہ تھی کہ عبداللہ نام کا ایک شخص کوفہ کا رہنے والا، وہ اس وقت کوفہ میں نہیں تھا جب یہ معرکے سر ہوئے تھے، وہ 6 مہینے کہیں تجارت پر گیا تھا، واپس آیا تو اس نے کوفہ میں دیکھا پورا بازار خالی ہے، گھر خالی ہے۔ اپنی بیٹیوں سے پوچھا کیا ہو گیا، کوفہ میں سب دکانیں بند ہیں، سب گھر میں تالے لگے ہوئے۔ اس کی بیٹی نے کہا سنا ہے حاکم وقت کے خلاف کسی شخص نے بغاوت کی ہے اور اس باغی کا سر کچلنے کے لیے پورے کوفہ والے گئے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کون سا باغی ہے، کس نے بغاوت کی۔ اور پھر ان کی بیٹیوں نے کہا ابا جان آپ بھی گھر میں نہ بیٹھیں، اس لیے کہ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے اگر کوفہ میں کسی گھر میں کوئی جوان باقی رہا اور کربلا نہیں گیا تو ہم اس کو تلوار سے چھلنی کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو عبداللہ کہتا ہے مجھے ڈر تھا، میری جان کا بھی خوف تھا کہ اگر یہاں رہتے ہوئے پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں اس باغی کے خلاف، اس باغی کو میں بھی مقابلہ کر کے قتل کر سکتا ہوں، دیکھوں گا۔ اپنا گھوڑا لیا، تلواریں لی اور نکلنے لگا۔ بیٹی نے کہا بابا جان بہت سارا لشکر گیا ہے اس باغی کو قتل کرنے کے لیے، آپ بھی اس لشکر میں مل جائیں، اور سنا ہے جنگ کے بعد مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، مال غنیمت
ہاتھ آتا ہے جو بھی مال ملتا ہے وہ فوجیوں میں بانٹا جاتا ہے۔ بابا جان مجھے یمنی عقیق پتھر بڑا پسند ہے، یمن کا عقیق پتھر بڑا پسند ہے، اگر وہ مال غنیمت میں مل جائے تو لیتے آ جانا۔ عبداللہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے آیا، وہ کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا جب میں کربلا میں پہنچا، یہ 10ویں محرم تھی، میں نے دیکھا ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے 40-50 لوگ دوڑ رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ میں نے لوگوں میں سے کوفیوں میں سے ایک سے پوچھا کہ ایک ہی آدمی ہے؟ تم نے کہا تھا باغیوں کی جماعت ہے، ایک ہی آدمی ہے اور 50-50 لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں وہ تنہا 50 پر بھاری ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا، اکیلا تو اس کے سامنے کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ عبداللہ نے کہا میں نے یہ سن کر کے اپنا گھوڑا بھی دوڑا دیا کہ چلو اس باغی کو میں بھی دیکھتا ہوں، اگر میری تلوار سے وہ قتل ہو گیا، اگر گر گیا تو انعام و اکرام مجھے بھی مل جائے گا۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ آیا، حسین ابن علی کو تنہا، یہ یزیدی کتے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے، تنہا فاطمہ کا لال تلوار لہراتا ہوا اور لوگوں سے مقابلہ کرتا ہوا میدان کربلا میں سرگرم ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں پیچھے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا، میں حسین ابن علی کے گھوڑے سے صرف 2 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ حسین ابن علی پیچھے مڑتے ہیں اور کہتے عبداللہ اور قریب آ جا، عبداللہ اور قریب آ جا۔ میں ڈر گیا یہ کون باغی ہے جو میرا نام بھی جان رہا ہے، میرا نام جانتا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے تھوڑی سی جسم میں کپکپاہٹ ہو گئی، خوف سا ہو گیا کہ یہ مجھے جانتا کیسے ہے، کہیں میرے پہچان والا تو نہیں۔ میں اور آگے بڑھ گیا، جیسے ہی میرا گھوڑا اس کے گھوڑے کے قریب لگایا، حسین ابن علی نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر کے کہا جا تیری بیٹی نے یمنی عقیق جو مانگا تھا اسے دے دینا، اس میں نگ جو لگا ہے وہ یمنی عقیق کا ہے، یمنی عقیق کا نگ لگا ہے۔ کیا تو اپنے گھر سے نکل رہا تھا؟ تیری بیٹی نے عقیق نہیں مانگا تھا؟ عبداللہ کہتا ہے اسی دن مجھے احساس ہوا نبی کیا ہے، نبی کے شہزادے کیا ہے، نبی کا علم کہاں ہوگا۔ میرے عزیزوں، حسین ابن علی نے اس دن بھی سخاوت کے دریا کو روکا نہیں، اپنی انگوٹھی نکال کر جیسے ہی عبداللہ کو دیا، انہوں نے انگوٹھی جیسے لیا اور سلام کیا، کہا مولا حسین اب انگوٹھی لے کر جانے میں کیا مزہ ہے، میں تو اپنی جان تمہارے قدموں پر نچھاور کر کے جاؤں گا۔ یزیدیوں سے لڑتے لڑتے وہ حضرت عبداللہ بھی وہیں کربلا میں شہید ہو گئے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ مولا حسین اس وقت بھی نوازنا نہیں چھوڑتے ہیں، عطا کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، اسی لیے یہ سخاوت کا گھرانہ ہے، یہ سخی لوگوں کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی ہے جہاں 5 دن بھوکے رہنے کے بعد بھی اگر کوئی فقیر آتا تو اسے یہ نواز دیا کرتے تھے، گھر کی ساری غذائیں دے دیا کرتے تھے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان یزیدیوں کے جتھے میں ایسے گھر گئے تھے، دوپہر کا وقت آیا، اچانک آپ کو احساس ہوا جمعہ کا دن ہے، آج پوری دنیا میں میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے لوگ اور جمعہ کی امامتیں ہو رہی ہوں گی، حسین یہاں پر تنہا ہے، جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، لیکن جمعہ کے وقت کا احترام تو کرنا ہی چاہیے تھا۔ آپ نے ان سے کہا اے لوگوں، ہاں میں جانتا ہوں مسافر پر جمعہ نہیں، کیا اس وقت کا احترام بھی نہیں کرو گے؟ جنگ بندی نہیں کر سکتے، جنگ تھوڑی دیر کے لیے روک نہیں سکتے کہ اس وقت کا احترام باقی رہے؟ اسی اسنا میں آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ اللہ اللہ، حسین تمہارے سجدوں کو سلام۔ دنیا آج بھی قتل ہونے والے سے آخری خواہش پوچھتی ہے تو آخری خواہش لوگ یہ بتاتے ہیں گھر والوں سے مل لوں گا، فلاں وصیت کر دوں گا، یہ جائیداد کے پیپر دیکھ لوں گا۔ ہماری وصیتیں، ہماری خواہشات دنیاوی ہوتی ہیں۔ مولا حسین نے آخر وقت میں اگر کوئی تمنا کی تھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ یزیدیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں، گھوڑے سے ذوالجناح سے نیچے اترے تھے، مولا حسین رکعت نماز کی باندھ لی اور بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، کسی کا خیال نہیں کیا۔ وہ تلواروں کی جھنکار میں بھی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، رکوع اطمینان سے ہو رہا ہے، سجدہ اطمینان سے ہو رہا ہے۔ پہلی رکعت بھی مکمل ہوئی، دوسری رکعت میں گئے، عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوشن نے پکار کر کے کہا اے ظالموں، اب کیا دیکھتے ہو، یہ اچھا موقع ہے
اس حسین کا خاتمہ کر دو، یہیں پر اس کا کام تمام کر دو۔ خولی بن یزید نام کا ظالم بدبخت ازلی قریب آیا اور سر امام حسین پر چڑھ گیا۔ اللہ اللہ، لوگوں نے یہ تک لکھا ہے آپ کے زانو مبارک پر جب سجدے میں آدمی گھٹنے لگاتا ہے تو ایک شخص نے ان کی ران پر پیر رکھا، دوسرا گھٹنا حسین ابن علی کی پیٹھ پر رکھا، گھٹنا رکھ کر کے ان کے اوپر زور دیا۔ مولا حسین کی سر مبارک جب سجدے میں تھا، ایک ظالم وحشی نے اپنی تلوار سے آپ کی زلفوں کو ہٹایا، آپ کی زلفیں چہرے کا حالہ بنائی ہوئی تھیں، سجدے میں گری ہوئی تھی۔ حسین ابن علی نے ان کی آہٹ پا کر کے بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سر کا امام کا سجدے ہی میں رہا۔ یقیناً امام نے سوچا ہوگا اب سر اٹھائے تو ظالموں کے لیے کیوں اٹھائے، وہ سر ہی بہتر ہے جو مولا کے حضور جھک جائے اور اسی اسنا میں مولا کے حضور پہنچ جائے۔ ایک ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور زور سے کاٹ دیا۔ اس پیاسے امام کو بنا پانی کے، بنا کسی کھانے کے ذبح کر دیا گیا۔ وہ ذبح عظیم ہے۔ مولا حسین تیری شہادت پر لاکھوں سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار سید الشہداء امام علی مقام کی اس شہادت پر لوگوں سلام تو بنتا ہے، ہم سب کا حق ہے کہ مولا کی بارگاہ میں مختصر سلام پیش کر لیں، اور مابعد کربلا میں عرض کرتا ہوں کھڑے ہو کر کے ادب سے سلام پیش کریں۔